والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ پولیس والے ہی جب گنڈا گردی پر اتر آئے تو کیا کرے؟ طالبہ کی شکایت۔ اڑپی بائک اور لاری کے مابین تصادم، 2 ہلاک۔ اب نتیش کی جے ڈی یو نے کہا بہار کے خصوصی درجہ دلانے کے مطالبے کو سنجیدگی سے لے مودی حکومت۔ امریکہ فلوریڈا میں یونیورسٹی کے نزدیک پل گرنے سے 18 افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ لکھنؤ میں شرپسند عناصر نے قبرستان کی دیوار کو پہنچایا نقصان، انتظامیہ نے راتوں رات کروائی مرمت۔ بہار ارریہ میں ملک مخالف نعرے لگانے والے 2 افراد گرفتار۔ ٹونک میں مسلم خواتین کی تاریخی خاموش ریلی کا انعقاد۔ غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو بیرون ملک لے جانے کے معاملے میں مشہور گلوکار دلیر مہندی قصوروار قرار۔ انڈین مجاہدین کیس معاملے میں احمد آباد سلسلہ وار بم دھماکے کی ملزم محمد ذاکر کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں داخل۔ افریقی ملک روانڈا کی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ صدر ٹرمپ کی بہو نے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر دیا۔ فرانس میں سعودی شہزادی کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری۔ مراکش میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں، سینکڑوں افراد زخمی۔ مشرقی غوطہ میں روسی فوج کی بمباری سے 10 شہری ہلاک۔ سعودی شہزادے صرف جھوٹی اور کڑوی باتیں کرتے ہیں، ایران کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلورو سے ہے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ سلطان نامی ایک دکان کے قریب گفتگو کرتے ہوئے تھے کہ اس بیچ پولیس افسران کی جانب سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ایک طالبہ نے یہاں شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معمولی سی بات کو لے کر پولیس افسران نے ان کی تصویریں کھینچی اور پھر کھڑے ہو کر بات کرنے پر اعتراض جتاتے ہوئے نام اور دیگر تفصیلات حاصل کرنے کے لیے زور و زبردستی کرنے لگے۔ شہر کے سنتا الوشیس کالج میں زیر تعلیم ایک طالبہ نے شکایت کرتے ہوئے پولیس کے رویے پر سخت احتجاج کیا ہے۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ سلطان بطیری کے قریب وہ کالج کی تنظیم کی جانب سے ایک بیداری مہم شرکت کے بعد اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ اس بیچ 2 پولیس افسران ان کے قریب آئے اور پھر سوالات کرنے لگے۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ سب تفصیلات آپ کو کیوں دیں، آپ کو اشکالات ہو تو لیڈیز پولیس افسران کو بھیجیں، تو اس سے غصہ پولیس افسران تصویر کشی پر اتر آئے اور ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اس کے بعد لیڈیز پولیس افسران انہیں لے کر پولیس تھانے لے گئے اور وہاں بھی ان کو پریشان کیا اور ساتھ ہندو مسلمان لڑکے لڑکیاں مل جل کر کیوں سلطان بیدی کے پاس اس طرح کا سوال بھی پولیس افسران کی جانب سے پوچھے جانے کی بات کہی ہے۔ اس بیچ طالبہ کی والدہ نے پولیس تھانے پہنچ کر پولیس کی اس رویے پر خوب اعتراض کیا ہے اور احتجاج درج کیا ہے۔ اب خبر اڑپی سے، بائک اور لاری کے مابین پیش آئے بھیانک تصادم میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ پتیگے میں پیش آیا۔ مہلوکین کی شناخت ورن راؤ اور وشوا بلال کے حصے سے کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بائک سے ٹکرانے کے بعد لاری یہاں سے گزر رہی تھی، ایک بس سے بھی ٹکرانے والی تھی کہ اس ٹکراؤ سے بچانے کے لیے موڑ لیا تو بس بھی کھائی میں پلٹا کھا گئے۔ بس پر سوار کچھ افراد کو معمولی چوٹیں پہنچی ہیں۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ اب خبر آندھرا پردیش سے۔ آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ نہ ملنے سے ناراض چندرا بابو نائیڈو کی تیلگو دیشم پارٹی TDP نے NDA سے ناطا توڑ لیا ہے۔ وہیں جنتا دل یونائیٹڈ کا کہنا ہے کہ بہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ JDU لیڈر KC تیاگی کا کہنا ہے کہ بہار کے مطالبے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، اس کے لیے ہم ہر طرح سے جدوجہد کریں گے۔ خیال ہے کہ NDA سے حمایت واپس لینے کے بعد TDP مرکز کی مودی حکومت کے خلاف الگ سے عدم اعتماد کی تحریک لانے جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کی طرح نتیش کمار نے بھی بہار میں ٹیکسس میں رعایت کے ذریعے صنعتی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ریاست کو خصوصی درجہ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اتر پردیش کے ضمنی انتخابات میں BJP کی شکست اور شیو سینا کے بعد NDA کی دوسری سب سے بڑی ساتھی پارٹی TDP کے باہر ہونے کے بعد نتیش کمار کی پارٹی نے بھی اس معاملے کو ایک مرتبہ پھر اٹھایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے گزشتہ ہفتے نتیش کمار پر BJP کے ساتھ اتحاد کے بعد بہار کے لیے خصوصی ریاست کے درجے کے مطالبے کو فراموش کر دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ اب خبر میامی سے۔
امریکہ میں فلوریڈا بین الاقوامی یونیورسٹی کے پاس پیدل چلنے والوں کے لیے حال ہی میں تعمیر ایک پل کے ٹوٹ کر گر جانے سے 6 سے زائد افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ فلوریڈا کے سینٹر بل نیلسن نے CBS میامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے افسران جاسوس کتوں کے ساتھ جنوبی فلوریڈا کے سب سے مصروف ترین سڑک پر منہدم پل کے ملبے اور اس کے نیچے دبی ہوئی گاڑیوں کو ہٹا کر زندہ افراد کو تلاش اور نکالنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس دوران حکام اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس پل کے ملبے میں کم از کم 8 گاڑیاں پھنس گئی ہیں اور کم سے کم 10 لوگوں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ میامی کے فائر بریگیڈ محکمے کے سربراہ نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے طریقے سے پل کو مرمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب خبر لکھنؤ سے۔ اتر پردیش میں لکھنؤ کے مڑیاؤں علاقے میں شرپسند عناصر نے قبرستان کی دیوار کو نقصان پہنچایا ہے۔ پولیس ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ مڑیاواں علاقے میں کل رات تقریباً 10 بجے فیض اللہ گنج وارڈ نمبر 2 میں چند شرپسند عناصر نے قبرستان کی دیوار توڑ ڈالی۔ اطلاع ملنے پر ضلع انتظامیہ نے منہدم دیوار کو رات میں ہی مرمت کروا دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں 20 نامعلوم افراد کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اب خبر ارریہ سے۔ بہار کے ارریہ پارلیمانی حلقے کے ضمنی انتخابات میں راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD کی کامیابی کے بعد منائے جا رہے جشن میں مبینہ ملک مخالف نعرے لگانے کے الزام میں پولیس نے 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ ارریہ سے RJD کی امیدوار سرفراز کی کامیابی کے بعد منائے جا رہے جشن میں مبینہ طور پر پاکستان زندہ باد اور بھارت تیرے ٹکڑے ہوگی جیسے نعرے لگانے والے سلطان اعظمی اور شہزاد کو گرفتار کر لیا، جبکہ تیسرے ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے۔ گرفتار شدہ ملزمین سے پولیس پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ملک مخالف نعرے لگائے جانے سے متعلق ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ارریہ پولیس نے FIR درج کی تھی۔ پولیس جانچ میں پایا گیا ہے کہ RJD کے نو منتخب MP محمد سرفراز عالم کے گھر باہر کچھ لوگوں نے ملک مخالف نعرے لگائے تھے۔ پولیس نے ویڈیو کی بنیاد پر ہی ملزمین کی شناخت کی اور انہیں گرفتار کیا۔ آنکھوں کی تکلیف اور بینائی سے پریشان احباب کے لیے خوشخبری۔ CDI کیئر سینٹر کے نام سے نئے اسپتال کا آغاز بنگلور میں ہو چکا ہے۔ بہترین سہولیات کے ساتھ نئے سیٹ اپ کے ساتھ اچھی طبی امداد پہنچائی جائے گی۔ ڈاکٹر عائشہ نازلین سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب خبر ٹونک سے۔ مسلم وومن پروٹیکشن بل کے نام سے مرکزی حکومت نے جو بل لوک سبھا سے منظور کروایا ہے اور جو اب راجیہ سبھا میں معلق ہے، اس کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں مسلم خواتین کی خاموش ریلی کا سلسلہ دراز ہے۔ مالیگاؤں، مونگیر، بھوپال، لاتور، اجین، پٹنہ، سہرسہ، سمری، بختیار، پرکھٹیار، جالنا، جے پور، جھنجھنو، سوائی مادھوپور، سیکری وغیرہ مقامات کے احتجاج پرامن خاموش ریلی کے بعد کل بروز جمعرات ہندوستان کے مشہور تاریخی و ریاست ٹونک اور جلگاؤں یعنی مہاراشٹرا میں خواتین کی زبردست ریلی نکالی گئی۔ اس تاریخی ریلی میں خواتین کی جمع غفیر نے شرکت کی۔ ٹونک میں صبح 10 بجے نائب صاحب کے نام سے شروع ہونے والی یہ ریلی کچری قافلہ 532 سبھاش بازار، گھنٹہ گھر، پٹیل سرکل سے ہوتے ہوئے بہیر عیدگاہ تک پہنچی، جہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران اور ممبر خواتین نے اس ریلی سے خطاب کیا۔ اختتامی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر یاسمین فاروقی نے فرمایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر اتنی بڑی تعداد میں ٹونک کی خواتین کا اس ریلی میں شرکت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان خواتین شریعت اسلامی سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ اب خبر پٹیالہ سے۔ پنجاب کی پٹیالہ کورٹ نے مشہور گلوکار دلیر مہندی کو غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو بیرون ملک لے جانے کے معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں انہیں 2 سال کی سزا بھی سنائی ہے۔ دلیر مہندی اور ان کے بھائی شمیر سنگھ پر الزام تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو اپنی ٹیم کا حصہ بتا کر غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک لے گئے۔ ان پر الزام ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے انہوں نے کافی رقم بھی وصول کی تھی۔ مہندی اور ان کے بھائی نے 1998 اور 1999 کے دوران 2 مرتبہ امریکہ میں شو کیے اور اس دوران وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ الزامات کے مطابق انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اپنے گروپ کے 10 ممبروں کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک اداکارہ کے ساتھ امریکہ کے دورے پر گئے دلیر نے مبینہ طور پر 3 لڑکیوں کو سین فرانسسکو میں چھوڑ دیا تھا۔ اکتوبر 1999 میں بھی دونوں بھائی ایک مرتبہ پھر کچھ اداکاروں کے ساتھ امریکہ گئے تھے اور اس دوران 3 لڑکوں کو نیو جرسی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔
اب خبر ممبئی سے۔ احمد آباد اور سورت میں 2008 عیسوی میں ہوئے سلسلہ وار بم دھماکے کے ملزم محمد ذاکر کی درخواست ضمانت ممبئی ہائی کورٹ سے مسترد ہونے کے بعد جمعیت علماء مہاراشٹر نے ملزم کی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، جس کے پیروی ایڈوکیٹ فرخ رشید آن ریکارڈ سپریم کورٹ کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع یہاں اس مقدمے کی پیروی کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق 2008 عیسوی میں احمد آباد کی سلسلہ وار بم دھماکے کے الزام میں ملک بھر کے مختلف مقامات سے 70 سے زائد مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جو گزشتہ 9 سالوں سے قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں۔ ان پر سخت ترین الزامات MCOC جیسے سنگین دفعات درج کیے گئے ہیں۔ یہ سارا مقدمہ اقرار جرم پر، جو کہ پولیس کی حراست میں غیر انسانی طریقے سے شدید زدوکوب اور ٹارچر کے ذریعے کوری کاغذات پر ان بے قصور نوجوانوں کی دستخط لے کر بنایا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ہندوستان میں صرف موقع کا ہی ایسا قانون ہے جو پولیس حراست میں لیے گئے جھوٹے اخبار جرم کی بنا پر پھانسی دلانے میں کافی ہے۔ اس کے لیے کسی اور ثبوت یا گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مشکلات کے باوجود جمعیت علماء مہاراشٹر اس کیس میں ماخوذ ملزمین کی پیروی کر رہی ہے اور اب تک کئی ملزمین کو راحت دلا چکی ہے۔ بقیہ کو انصاف دلانے کے لیے ملک کی مختلف عدالتوں میں پیروی کر رہی ہے۔ اب خبر روانڈا سے۔ افریقی ملک روانڈا کی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پر پابندی عائد مشرقی افریقی ملک روانڈا کے دارالحکومت کگلی میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ کگلی کی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے کگلی کے ضلع نیروگینگ کے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیال ہے کہ نیروگینگ ضلع روانڈا میں سب سے زیادہ مساجد والا علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ مسلم ایسوسی ایشن کے ایک اہلکار نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اذان کے وقت لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم بھی کی جا سکتی تھی۔ دوسری جانب روانڈا کے حکام کا کہنا ہے کہ مسلم کمیونٹی کو لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ نیروگینگ ضلع کی ایک سرکاری اہلکار کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کمیونٹی اس پابندی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور اس فیصلے نے مسلمانوں کو نماز کے اوقات میں مساجد میں جا کر عبادت کرنے سے نہیں روکا۔ خیال ہے کہ گزشتہ ماہ روانڈا میں عمارتوں سے متعلق قوانین اور شور شرابے کے باعث 700 کلیساؤں کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب خبر واشنگٹن سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو وینیسا ٹرمپ نے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ جونیئر بھی علیحدگی پر رضامند ہیں، جن کا کہنا ہے کہ مشترکہ فیصلہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی بہو وینیسا ٹرمپ نے اپنے شوہر ٹرمپ جونیئر سے علیحدگی کی درخواست مینہٹن کی ایک عدالت میں جمع کرائی۔ درخواست کے مطابق ان کے شوہر 40 سالہ ٹرمپ جونیئر بھی اس علیحدگی پر متفق ہیں اور یہ ان دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹرمپ آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں وینیسا اور ٹرمپ جونیئر نے کہا، 12 سالہ شادی کے بعد ہم نے اپنے اپنے انداز میں جینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے خاندانوں کا احترام کریں گے اور ہمارے بچے ہمیشہ ہمارے اولین ترجیح رہیں گے۔ ٹرمپ جونیئر اور وینیسا کی شادی 2005 میں ہوئی تھی اور ان کے 5 بچے ہیں۔ سر ٹرمپ کی بہو نے عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں نہ بچوں کی کسٹڈی اور نہ ہی مالی معاملات کے موضوعات کو اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے وکلا 4 کا کہنا ہے کہ وینیسا اور ٹرمپ جونیئر کے درمیان شاید کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ بھی 2 بار علیحدگی لے چکے ہیں اور اس وقت میلانیا ٹرمپ ان کی تیسری بیوی ہے۔ ٹرمپ جونیئر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی اہلیہ ایوانا کے بیٹے ہیں۔ اب خبر پیرس سے۔ ایک فرانسیسی جج نے سعودی شہزادی حفصہ بنت سلمان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں، جن پر ایک مزدور کو اپنے باڈی گارڈ کے ذریعے تشدد کرانے کا الزام ہے۔ وہ سابق سعودی شاہ سلمان کی بیٹی اور موجودہ ولیعہد محمد بن سلمان کی سوتیلی بہن ہے۔ شہزادہ حفصہ پر الزام ہے کہ انہوں نے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یہ ویڈیو فوش پر واقع اپنے گھر میں اپنے باڈی گارڈ کو ایک مزدور کو مارنے پیٹنے کا حکم دیا تھا۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق متاثرہ ملازم کا الزام ہے کہ انہوں نے جس کمرے میں کام کرنا تھا انہوں نے اس کی تصویر بنائی تھی اور ان پر شک کیا گیا کہ وہ یہ تصاویر فروخت کرنا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سن 2016 کا ہے اور اس میں ملوث باڈی گارڈ پولیس الزامات عائد کر چکی ہے۔ تاہم انٹیریئر ڈیکوریشن کا کام کرنے والے شخص کے مطابق انہیں اپارٹمنٹ کی تزئین و آرائش کرنے کے لیے تصاویر درکار تھی۔ خبر رساں ادارے مبینہ متاثرہ شخص کا دعویٰ ہے کہ اسے مکے مارے گئے، باندھ کر رکھا گیا اور شہزادی کے قدموں کو چومنے پر مجبور کیا گیا اور کئی گھنٹوں کے بعد ہی اسے اپارٹمنٹ سے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ مبینہ طور پر شہزادی حفصہ بنت سلمان اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد فرانس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب خبر مراکش کے رباط سے ہے۔ مراکش کے ایک غریب زدہ صوبے جرادہ میں سینکڑوں افراد نے اپنے پست معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے مظاہرہ کیا ہے۔
लेकिन उनके मुजाहिरीन ने तशद्दुद का इख्तियार कर लिया और मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। मराकश के शिमाली मशरिक में वाक़ई इसी नाम के कस्बे जरादा में गुज़श्ता साल दिसंबर में 2 कारकुनों के एक हादसे में मौत के बाद से एहतिजाजी मुजाहिरे जारी है, लेकिन इससे पहले इलाके के मकीनपुर अमन तौर पर ही एहतिजाज करते रहे। वो हुकूमत से माली इमदाद और मुतबादिल रोजगार मुहैया करने की मुतालबात कर रहे हैं। एक मकामी अफसर के मुताबिक बुध को मुजाहिरीन ने पुलिस की 5 कारों को नजर आतिश कर दिया और उनकी पुलिस के साथ झड़पों में 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इनमें ज्यादातर पुलिस एहलकार है और उन्हें मामूली जख्म आए। पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जरादा से ताल्लुक रखने वाले कारकुन का कहना है कि वज़ारत दाखिला के मंगल को जारी करदा एक बयान के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इसमें मुजाहिरीन को खबरदार किया गया था कि अगर उन्होंने एहतिजाज का सिलसिला खत्म नहीं किया तो उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बेरूत से है। जुमा को अलसबा यानी आज शाम के जंग से तबाहर इलाके मशरिकी अलगोता में रूसी फौज की वहशियाना बमबारी के नतीजे में मजीद 10 आम शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शाम में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक रूसी फौज ने जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब सकबा कस्बे में शहरी आबादी पर बम गिराए, जिसके नतीजे में 10 शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब रूस ने बमबारी की तरदीद की है। इंसानी हुकूक के ऑब्जर्वेटरी रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि शाम की सरकारी फौज सकबा की तरफ पेशकदमी की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि शामी फौज ने रूस और दीगर हामी मलेशियाओं की मुआवनत से 18 फरवरी को मशरिक के अलगौता में वहशियाना बमबारी शुरू की थी। शामी फौज ने मशरिक के अलगौता के 70% इलाके पर कंट्रोल वापस ले लिया है। ताहम लड़ाई में बड़ी तादाद में आम शहरी जाँ बहक हुए। रामी अब्दुर्रहमान का कहना है कि शामी फौज मशरिक अलगौता की जुनूबी मगरिबी सिमत की तरफ से आगे बढ़ रही है। इस इलाके में फलक अर्रहमान नामी ग्रुप की जंगजू मौजूद है। कल जुमेरात को मशरिकी अलगौता की जुनूबी पट्टी में हमूरिया से करीब 20,000 अफराद ने नकल मकानी की थी। आज जुमा को मजीद 20,000 अफराद की नकल मकानी का इम्कान बताया गया था। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर तेहरान से है। ईरान ने सऊदी शहजादी के बयान को बेमाना करार देते हुए कहा है कि वो सिर्फ झूठी और कड़वी बातें करते हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर ईरान ने एटमी हथियार किए तो सऊदी अरब भी ऐसे हथियार बनाएगा। ईरान की वज़ारत खारिजा ने सऊदी शहजादी की इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे बेमाना करार दिया। ईरानी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान ने सऊदी शहजादी के बारे में कहा कि वो एक गैर हकीकी इंसान है और बिला सोच से समझे बड़ा अल्फाज बोलने को सियासत समझते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी शहजादे सिर्फ झूठी और कड़वी बातें करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब दोनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। वदाई से पहले फिर वही आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि ताज़ा अपडेट आपको हासिल होते रहे। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।